وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہاں ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. پلو ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا بولو ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. روندا رہیا سونا ساڈی بخشش لئی بولو روندا رہیا سونا ساڈی بخشش لئی کنا ساڈا آقا نے کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا بولو کنا ساڈا آقا نے کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا. روندا رہیا سونا ساڈی بخشش لئی ہاں جی روندا رہیا آقا ساڈی بخشش لئی کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا. روندا رہیا سونا ساڈی بخشش لئی ہاں جی روندا رہیا سونا ساڈی بخشش لئی کنا ساڈا آقا نے کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا. آقا دیاں نعتاں دے تفیل رب نے آقا دیاں نعتاں دے تفیل رب نے ساڈے تو مصیبتاں ساڈے تو مصیبتاں نو ٹال رکھیا ساڈے تو مصیبتاں نو ٹال رکھیا ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. او دے گھر آقا بھی ضرور آن گے او دے گھر آقا بھی ضرور آن گے یاداں والا دیوا جن بال رکھیا بولو یاداں والا دیوا جن بال رکھیا یاداں والا دیوا جن بال رکھیا. اے وار چھڑی ہر چیز جن یار تو اللہ اونوں کدے نہیں کنگال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا ہے آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. آقا دیاں قدماں تے انج رکھیے آقا دیاں قدماں تے انج رکھیے سارے جویں آقا دے سارے جویں آقا دے
بلال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تھوڑا ادھر کرو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل قدر مائیوں بہنوں اور عزیز بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ سفر المظفر ہے اور اس مہینے دی 20 تاریخ نو شہدائے کرب و بلا دا چہلم بھی ہے اور پھر اسی ماہ مقدس دی 29 تاریخ نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت بھی ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ آج اس عظیم شہزادے دی بارگاہ سلاماں دے تحفے اور دروداں دے ہار پیش کیتے جان کہ جڑا سب تو پہلے سیدہ زہرا دی گود وچ آیا جنہیں سب تو پہلے رسول اللہ دے موڈے دی سواری کی تھی جنہیں سب تو پہلے رسول اللہ دیاں زلفاں نال کھیلنا سکھیا اور جنہیں سب تو پہلے رسول اللہ دی زبان چوسی بڑا ہی افسوس ہے کہ او شہزادہ جنہوں نکال دئیے تے 5 تن پاک نہیں بن دے اس دا ذکر بہت کم کیتا جاندہ او دی عظمتان و سلام بہت کم کیتے جاندے شیعہ حضرات تے خیر حضرت امام حسن دا ذکر کرنا اس واسطے بھی پسند نہیں کر دے کہ حضرت امام حسن نال ناراض نے اور ناراضگی دی وجہ کی یہ با امام حسن نے حضرت امیر معاویہ نال صلح کیوں کی تھی انہاں پاگلاں کولوں پوچھو با تہاڈے کولوں پوچھ کے صلح کرنی سی
حضرت امیر معاویہ دی اگر جنگ یا لڑائی حضرت علی نال ہوئی ہے اور امام حسن حضرت مولا علی دے بڑے بیٹے بھی نے اور خلیفۃ المسلمین بھی نے، اگر آپ نے حضرت امیر معاویہ نال صلح کیتی اور آپ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی اور امام حسین نے حکم دیتا کہ تم ہی بیعت کر، ایمان نال دسو حضرت امام حسن دے علم وچ یہ بات نہیں سی جڑی 14 صدیاں بعد شیعہ دے ذہن وچ آئی ہے؟ انہوں نے نہیں سی پتا کہ میرے بابے کا دشمن ہے امیر معاویہ؟ وہ سمجھتے سن، جنگاں انہوں نے سامنے ہوئیاں، مگر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جانتے سن کہ اجتہادی غلطیاں نے، اور اجتہادی غلطیاں کی وجہ تو جنگاں لڑیاں گئیاں۔ آپ کے پیش نظر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی ہی مشہور حدیث سی جنہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کیتا ہے اور دیگر صحابہ نے بھی روایت کیتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن نو اپنی گود وچ بٹھایا اور آپ نے آپ دا چہرہ چومیا، آپ دا سر سونگیا، محبت نال ویکھ کے فرمایا میرا اے بیٹا سید ہے۔ حضور دیا لفظاں پہ غور کرو، نبی کریم نے فرمایا میرا اے بیٹا سید ہے۔ اسی کہنے ہیں کملی والا سید ہے، غوث کتب کہنے نے کملی والا سید ہے، فرشتے کہنے نے کملی والا سید ہے، نبی کہندے نے کملی والا سید ہے، رسول کہندے نے کملی والا سید ہے، اللہ کہندے میرا یار سید یاسین۔ تو جنہوں رب سید آکھے وہ حسن نو سید پہ کہندا ہے۔ فرمایا میرا اے بیٹا سید ہے اور میرا اے بیٹا مسلمانہ دے 2 گروہاں دے اندر صلح کرائے گا۔ حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا مسلمانہ دے 2 گروہاں دے اندر، حد ہو گئی، کملی والا مسلمان آکے تے تسی کافر آکھو امیر معاویہ نو، کملی والا مسلمان آکے تے تسی بے دین آکھو۔ اسا سند شیعہ کو نہیں لینی، اسا سند محمد رسول اللہ کو لینی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا خون دیاں ندیاں بہ جان گیاں، خون بہائے جان گے، لڑائیاں ہون گیاں، جنگاں ہون گیاں، مگر اے میرا بیٹا سید حسن ہے کہ مسلمانہ دے 2 گروہاں دے اندر صلح کرائے گا۔ تو شیعہ نو تکلیف ہے کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ نے صلح کیوں کی تھی؟ میں کہنا جی تسی ناراض ہو تے پھر 5 تن پاک کیوں کہندے ہو، پھر 4 تن پاک آکھو۔ 5 تن پاک تے بن نہیں سکتے جب تک اثر شامل نہ کیتے جان۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 تن پاک کون نے؟ پہلا کملی والا، دوسرے نے حضرت مولا علی، تیسری ہے سیدہ خاتون جنت، اور چوتھے نے امام حسن، اور 5ویں نے امام حسین۔ لیکن سنیو تھانوں مبارک ہوئے تسی ڈبل 5 تنی ہو۔ شیعہ سنگل 5 تنی نے، اصل ڈبل 5 تنی ہاں۔ شیعہ نے 5 تن پاک نے کملی والا 1، مولا علی 2، سیدہ فاطمہ 3، حضرت امام حسن 4، امام حسین 5۔ اسی نا 5 تن پاک نو بھی مننے ہاں۔ ساڈے دوسرے 5 تن پاک نے کملی والا 1، صدیق اکبر 2، فاروق اعظم 3، عثمان غنی 4، مولا علی 5۔ اسی ڈبل 5 تنی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی، مذہب حق اہل سنت والجماعت۔
سیدنا امام حسن نے کہ سب تو پہلے جنہوں نے رسول اللہ نے سید آکھیا. پھر امام حسین جدوں پیدا ہوئے تو نبی پاک نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، اے میرے دوویں بیٹے اے جنتی جواناں دے سردار نے. نبی کریم سرور عالم امام حسن اور امام حسین نے اپنی گود بٹھا کے ویکھدے بھی سن، چومدے بھی سن اور سنگدے بھی سن. پوچھیا کہ یا رسول اللہ اولاد نو ویکھیا بھی جاندا ہے، چومیا بھی جاندا ہے، کہ تسی سنگدے رہندے ہو شہزادیاں نو، کوئی خاص راز ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ہما ریحانہ یا من الجنہ. امام الانبیاء نے فرمایا لوگاں دے سر سنگیے تیلاں دی خوشبو ہوندی ہے، حسنین دا سر سنگنے مینوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے. جنتی جواناں دے سردار حسن. حضرت امام حسن نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. اگر امام حسین دے سجدے والی روایت ہے نا تو میں امام حسن دے سجدے والے بھی روایت دکھانا. حضور نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع چ گئے ہوئے نے. ننے حسن آندے گئے تے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے کھیلدیاں کھیلدیاں. تو رسول اللہ نے اپنے پیر کھول دیتے تاکہ حسن میریاں ٹنگاں وچوں گزر جائے. ہائے ہائے. امام حسن کدے نانا پاک دیاں ٹنگاں چوں ادھر جان کدے ادھر آن. صحابہ کہندے نے عجیب منظر سی. اور جس نے قانون بنایا ہے پیر ایک جگہ تے رکھو پیر نہ ہلاؤ، حسن واسطے وہ اپنے قانون پیا توڑدا ہے تاکہ پتہ چل جائے قانون ٹوٹدا نہیں پیا جڑدا پیا ہے. ادھے واسطے لتاں جوڑا تا بھی عبادت ہے، لتاں کھولا تا بھی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، حضرت براء بن عازب فرماندے نے جدو حضور سجدے چ گئے کہ امام حسن نبی پاک دی گردن تے بہ گئے. گردن تے بیٹھے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار نال امام حسن نو پکڑ کے سائڈ تے کیتا. حضور نے سر اٹھایا، پھر سر سجدے رکھیا، سر پھر گردن تے چڑھ گئے. جدے ناز کملی والا برداشت کرے، جدے مصطفیٰ پیار کریں. غالباً حضرت براء بن عازب فرماندے نے کہ حضرت امام حسن حضور دی بارگاہ چ بیٹھے نے تے امام حسن کہندے نے نانا مینوں پیاس لگی. نبی کریم نے فرمایا پانی لیاؤ. ویکھیا تے قریب پانی نہیں سی، کڑے چ پانی ختم سی. عرض کیتا یا رسول اللہ پانی تے نہیں. فرماندے نے میں ویکھیا نبی پاک نے اپنی زبان نکال کے فرمایا بیٹا میری زبان چوس لے. حضرت امام حسن نبی پاک دی زبان منہ پاک کے چوس دے رہے. چند لمحے زبان چوس کی آکھی نانا میری پیاس مک گئی ہے. رسول اللہ نے اپنی زبان اگر امام حسین نو چسائی ہے تو امام حسن نو بھی چسائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا امام حسن دی تربیت سرکار نے کی تھی. آپ نے جڑا سید الاسخیاء کیا جاندہ نا بس سخیاں دے سردار. سخاوت بڑے بڑے لوگوں کی تھی ہے. اس گھرانے تے سخاوت دی ہاتھ ہو گئی. خدا دی قسم تاریخ میں اتنا بڑا سخی گھرانہ میں نہیں دیکھیا. حاتم تائی دی سخاوت دے کسے بڑے مشہور نے نا. حاتم تائی دا بیٹا عدی بن حاتم مدینے دے چوک میں کھڑے ہو کے تے مدینے والیاں نو اپنے باپ دی سخاوت دی کہانی سنا رہا سی. اچانک حضرت امام حسین تشریف لے آئے. شہزادہ علی مقام کوڑے تے بیٹھے نے. کوڑا روکیا کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمایا دوستو کی کر رہے ہو؟ حضرت جی اے زمانے دے بڑے بڑے سخی حاتم تائی دا بیٹا ہے عدی تے اپنے باپ دی سخاوت دیاں باتاں سنا رہے ہیں. امام حسین نے مسکرا کے فرمایا عدی
تیرے باپ دا نام تے بڑا مشہور ہے، لوگ سخاوت بیان کرن لگیاں تیرے باپ دا نام ضرور لیندے نے کہ بہت بڑا سخی سی۔ یار کچھ مینوں بھی تے سنا تیرا باپ کتنا بڑا سخی سی۔ ادھی بڑا ہی خوش ہویا کہ فاطمہ دا لال رسول دا دوترا میرے باپ دی سخاوت دا قصہ سننا چاہتا ہے۔ انہیں عرض کیتی حضور میرا باپ اتنا بڑا سخی سی کہ میرے باپ دی بہت بڑی حویلی سی، اس حویلی دے 10 دروازے سن۔ اگر کوئی منگتا دروازے تے آ کے صدا لگاندا سی تو میرا باپ نوکر نہیں سی کہندا کہ تو خیر پا کے آ، بلکہ میرا باپ خود جا کے وہ جھولی چ خیر پاندا سی۔ منگتا خیر لے کے اگر دوسرے دروازے تے آ کے صدا دیندا سی تو میرا باپ پھر جا کے خیر پاندا سی۔ یہ نہیں سی کہندا بھائی میرے ہی دروازے اگے جے تینوں دتا ہے، نہیں۔ حضرت جی منگتا اگر 10 دروازے پھر کے بھی آندا سی نا تے میرا باپ خیر پائی جاندا سی، نہ گھبراندا سی، نہ جتاندا سی، نہ اکتاندا سی، اتنا بڑا سخی سی۔ امام عالی مقام نے فرمایا میرے بھائی محسوس نہ کرنا یہ کوئی سخاوت دے نام ادھی حیران ہو کے کہنے لگا جناب یہ سخاوت نہیں؟ فرمایا نہیں۔ کوئی دلیل؟ فرمایا تیری اپنی بات ہی دلیل ہے، میں دلیل کی دوں؟ انہیں آخیا جی میری بات؟ فرمایا ہاں۔ تو میں نے دسیا نا تیرا باپ صرف سائل نو جا کے خیر دیندا سی، پھر سائل دوسرے دروازے تے، پھر تیسرے دروازے تے، ہر دروازے تے پھردا سی تیرا باپ خیر پاندا سی۔ میرے بھائی یہ پہلے دروازے تے چولی بھر جاندی تے دوسرے دروازے تے کیوں آندا؟ 10 دروازیاں تو خیر لے کے منگتا پھر منگتے دا منگتا، یہ کوئی سخاوت ہے؟ ادھی شرمندہ ہو کے کہنے لگا پھر تساں اس تو بڑے کوئی سخی نو جان دے ہو؟ امام دی اکھاں چ آنسو سیلاب دی طرح اتر آئے۔ فرمایا جاندا بھی ہاں پہچاندا بھی ہوں۔ ادھی کہنے لگا کون سخی ہے؟ فرمایا میرا نانا کملی والا۔ ادھی میرے نانے دی بڑی حویلی نہیں سی، کچا جہا مکان سی، دروازے تے لکڑی دے تاک نہیں سن، گیٹ نہیں سن لوہے دے، چٹائی لٹکی ہوندی سی، پر قسم پیدا کرنے والے دی جس منگتے نے ایک باری میرے نانے دے دروازے تو خیر لیا پھر نانے نے منگتا نہیں رہن دیتا، داتا بڑھا دیتا۔ دروازے تے چٹائی لٹکی پر جڑا دروازے تے آیا منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے۔ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے۔ ایسے سخی نے جنہ دی تربیت کی تھی انہوں نے سخاوت کا کون مقابلہ کر سکتا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، سائل نے آ کے صدا دیتی رسول اللہ دی مسجد بھی سائل بن کے آیا ہے، مینوں کچھ دیو۔ غریب صحابہ بیٹھے نے، کسی کو دین واسطے کوئی چیز ہی نہیں۔ حضرت مولا علی خود نماز پڑھ رہے ہیں، نماز وچ بولنا بھی تے نہیں،
منگتا کہنے لگا سائلہ میری مدد کرو، کسے مدد نہ کیتی؟ منگتا آسمان ول ویکھ کے کہندا ربا گواہ ہو جا تیرے نبی دی مسجد بھی سوال کیتا میری کسے مدد نہیں کیتی۔ حضرت مولا علی نے جدو لفظ سنے آپ رکوع سن، فرمایا سبحان ربی العظیم، تاکہ منگتا متوجہ ہو جائے۔ منگتے نے حیدر اقرار ول ویکھیا، آپ دی انگلی وچ بڑی قیمتی انگوٹھی سی، آپ نے انگلی وال اشارہ کیتا، ناراض نہ ہو انگوٹھی اتار کے لے جا۔ ہائے ہائے، نماز پڑھ دیاں بھی خیرات کر رہے نے، صدقے کر رہے۔ آج حضرت مولا علی شیر خدا دا دروازہ ہے، ایک آواز آئی، یا علی یادرکنی مدد کن فی سبیل اللہ۔ اے علی اللہ واسطے میری خبر لو۔ حیدر اقرار نے آواز سنی، دروازہ کھول کے باہر نکلے، ویکھیا ایک سائل دروازے تے کھلوتا ہے۔ یا علی میں بڑے دور تو آئے ہیں، بڑی امید لے کے آئے ہیں۔ یا علی میں سنیا تھوڑا منگتا کدے خالی نہیں گیا، تے میں سنیا سخیاں دے در آئے سوالی، سخیاں دے در آئے سوالی، تے خالی پرت نہیں جان دے، سخیا پا دے خیر کرم دا، حاجت مند بلا دے۔ سبحان اللہ، حیدر تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ حیدر اقرار نے منگتے ول ویکھیا، فرمایا او منگتیا، واقعی میرے دروازے دا کوئی منگتا کدے خالی نہیں گیا، مانگ کی منگنا ہے؟ اللہ مانگ کی منگنا ہے، سوال کر مانگ۔ منگتا چولی کھول کے کہندا ہے اللہ دے نا تے اپنا پتر حسن مینوں دے دے۔ پتہ جی حضرت حسن کون نے؟ سر دیا بالا تو لے کے سینے تک نبی پاک دی مکمل تصویر۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ زہرا حضرت امام حسن لوریاں دیندیاں سن تے کہہ دیاں سن حسن میں تیرے تو قربان جاواں میرے پترا، تیری شکل کملی والے نال ملدی ہے، علی نال نہیں ملدی، رسول نال ملدی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن کھیل رہے نے بچیاں چ، سیدنا صدیق اکبر کولوں گزرے، حضرت مولا علی بھی نال نے۔ صدیق اکبر نے امام حسن نو ویکھیا، چومیا، چم کے اپنے کندھے تے بٹھا کے آکھیا میرے ماں باپ قربان ہو جان۔ حسن تو تے کملی والے نال ملدا ہے، تیری شکل کملی والے نال ملدی ہے، علی نال نہیں ملدی۔ روایات چاہتا ہے حضرت علی مسکرا پے، بس سچ کہندا ہے۔ سر دیاں بالاں تو لے کے سینے تک حضرت امام حسن نبی پاک دے ہم شکل سن، امام حسین سینے تو لے کے پیراں دیاں ناخناں تک نبی پاک دے ہم شکل سن۔ اے دو ویر ملدے سن تے مصطفیٰ دی تصویر بن جاندی سی۔ اللہ اکبر کبیر۔ علی رب دے نام تے مینوں حسن دے دے۔ ایک لمحے واسطے حیدر اقرار سوچی پہ گئے، بڑا عجیب منگتا ہے، حسن منگتا ہے، میں رسول دی تصویر کیویں دیا؟ پھر خیال آیا میرے دروازے دا منگتا کدے خالی نہیں گیا، منگتا بھی تے رب دے نام تے پہ ہے نا۔ آپ نے فرمایا منگتیا میرے دروازے دا منگتا کدے خالی نہیں گیا، پر ذرا ٹھہر جا، حسن خالی میرا بیٹا نہیں، فاطمہ دا بھی بیٹا ہے، ماں دا بھی حق ہوندا ہے، میں ذرا فاطمہ کو لو حق بخشوا لواں پھر تینوں دینا ہے۔
مینوں ذرا ماں کو پوچھن دے. انہیں آخیا جی پوچھ لو. حیدر کرار داخل ہوئے, سیدہ ول ویکھ کے فرمایا فاطمہ پہلی باری بڑا عجیب منگتا ہے. سیدہ نے عرض کی تھی میرے سرتاج کی منگتا ہے؟ فرمایا حسن بیٹا منگتا ہے. پھر تسا کی فیصلہ کیتا ہے؟ حیدر کرار نے فرمایا فاطمہ حسن خالی میرا بیٹا نہیں تیرا بھی ہے, میں اپنا حصہ تے دے دیاں گا, پر تیرا حصہ بخشوانا چاہنا ہے, تو ہی اپنا حصہ بخش دے تاکہ منگتا خالی نہ جائے. سیدہ تیری سخاوت تو قربان جاواں. عرض کیتی یا علی ایک آدھی سخاوت ہے, ادھا تسی دیو ادھا میں دینا, منگتا کی یاد کرے گا کدے دروازے تے آئے؟ حسن تسی دے دیو, حسین میں دے دیو. فرمایا فاطمہ تیرے وچوں کملی والا پیا بولتا ہے. حسن دی انگلی پڑی, حسین دی انگلی پڑی. ماں نے سینے لا کے کیا جاؤ پترو رب دے نا تو میں ترو قربان کیتا ہوں. حیدر کرار باہر آئے, فرمایا منگتیا کی یاد کرے گا کدے دروازے تے گئے ہیں؟ تو ایک منگی ہے میں دو لے کے آئے ہیں. حسن میں پیا دینے, حسین فاطمہ پی دین دیئے. آن والے نے کیا یا علی تیرا دربار وستا روے, میں کوئی منگتا نہیں ہوں, میں تے جبریل امین. میں تے روح الامین جبریل امتحان لینا آیا سا. واقعی بڑے اچھے تے سچے لوگ ہو, واقعی بڑے سخی ہو. سخاوت اس گھرانے تے ناز کر دی. حضرت امام حسن مسجد جی نماز پڑھ رہے نے, نال ایک بندہ بہ کے دعا پیا کرے, یا اللہ مینوں 10,000 درہم دی لوڑ ہے تے یا اللہ میں بڑا غریب ہوں تے مینوں 10,000 درہم چاہیے نے. تے دعا کر کے نا چلا گیا. حضرت امام حسن نماز تو فارغ ہوئے گھر پہنچے, 10,000 درہم بوری چ پایا, بوری رکھی موڈے تے, او دے گھر جا کے آکھیا بھائی اے لے 10,000 درہم تے جڑی دیر ہو گئی ہے مینوں معاف کر دے. اللہ اللہ جڑی دیر ہو گئی ہے بھائی مینوں معاف کری. ایک منگتے نے آپ نے آگے سوال کیتا کہ غریب ہاں کچھ دیو. آپ نے اپنے خادم نو بلا کے فرمایا ویک خزانے کی پہ ہے؟ انہیں آکھا جی 50,000 درہم پہ ہے. آپ نے فرمایا سارا ہی انہوں دے دے. سبحان اللہ. انہیں آکھیا 50,000 درہم جی سارا خزانے پہ ہے. فرمایا دے دے, لیکن میں نے یاد پہندا ہے کوئی 5,000 درہم اور بھی ہے. انہیں آکھیا جی ہے وہ تواڈے واسطے بچا کے رکھے ہے. فرمایا میرے واسطے کی رکھنے, وہ بھی انہوں دے. ہائے ہائے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ نو سالانہ نظرانہ بھیجتے سن. آپ جو کول آیا تقریباً 70,000 درہم. جب پہنچیا تو آپ نے خادم نو فرمایا جا ذرا مدینے جتنے غریب نے سب نو بلا میرے دروازے تے آ جاؤ. سبحان اللہ. غریب مسکین آ گئے. سیدنا امام حسن بیٹھ گئے, آپ مال تقسیم کرنا شروع کیتا. سارے پیسے ختم کر دیتے, ایک درہم بھی اپنے واسطے حضرت امام حسن نے نہیں بچایا. آپ کا کوئی ساتھی سی کول بیٹھا, انہیں آکھیا یا امام لا خیر فی الاسراف. یہ اسراف فضول خرچی کوئی نیکی نہیں ہوندی. یہ ہمیں اتنے فضول خرچوں 70,000 درہم آئے تو سارا ونڈ دیتا ہے. لا خیر
فی الاسراف. امام حسن نے وہ لفظوں پٹھا کر کے نہ وہ منہ تے ماریا, فرمایا لا اسراف فی الخیر, نیکی چ فضول خرچی ہوندی نہیں. یہ سخی کرام ہے. حضرت امام حسن نے 5 حج پیدل کیتے نے مدینہ پاک تو مکہ پاک جا کے. سبحان اللہ. اونٹ نالوں نے علماء نے آکھنا حضرت 300 میل دور ہے مدینہ مکہ تے اونٹ تے بہ جاؤ. تے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اونٹ نال جا رہے نے, سامان لدیا ہوا ہے, میں پیدل جاواں گا. جڑا پیدل حج کرن بھی ثواب ہے نا, وہ سواری تے بیٹھنے چ نہیں. 300 میل آپ نے پیدل جانا اور 5 حج کیتے. ایک مرتبہ حضرت امام حسین, حضرت امام حسن اور آپ دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر, جنہوں نے جعفر تیار کیا جاندہ ہے, آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ آپ دے نال نے. آپ جا رہے نے حج واسطے. رستے گرمی بھی بڑی سی, پیاس بھی لگی اور بھوک بھی لگی. انہوں نے ویکھیا ایک خیمہ نظر آیا, فرمان لگے چلو خیمے دیکھنے ہیں, کوئی بندہ ہوئے شاید کھان پین واسطے کچھ مل جائے. تشریف لے گئے. ویکھیا ایک بڈھی ضعیف العمر عورت بیٹھی سی, سلام کر کے فرمایا اسی مسافر ہاں حج واسطے جا رہے ہیں تے سنوں بڑی سخت پیاس لگی, یہ کوئی پین والی چیز ہے. انہیں آکھیا میں مانو با پانی تے اس وقت کوئی نہیں, تے میری بکری بدھی ہوئی ہے جڑا دودھ دیندی ہے چو لو تے پی لو. آپ نے بکری نو چویا, دودھ نکالیا, پیتا سب نے. فرمان لگے اما سنوں بھوک بھی لگی ہے, کوئی کھانے دا انتظام ہو سکتا ہے؟ مائی کہنے لگی تسی مسافر ہو تے حج تے جا رہے ہو تے چنگے سفر تے جا رہے ہو تے اور تے شاید کوئی نہیں, اس سے بکری نو ذبح کرو نہ تے بھون کے کھاؤ, آپ بھی تے مینوں بھی کھلاؤ تے میں لکڑیاں لے کے آنی ہوں. تے بکری کیتی ذبح تے دا گوشت تیار کیتا تے بنایا, آپ بھی کھادا, بڈھی نو بھی کھلایا تے فارغ ہو کے تھوڑی دیر اتھے آرام کیتا. تے فرمان لگے اما اسی مدینے دے رہن والے قریشی ہاں, خاندان قریش نال ساڈا تعلق ہے, تے کدے کوئی اوکھا ویلا آوے نا تے آمی ساڈے بوئے تھے کہ تم میزبانی دا حق ادا کرنی, اسی بھی میزبان ہاں آمی. خیر چلے گئے آپ. کچھ عرصہ گزرے, تھوڑا وقت گزریا, مائی دا خامد واپس آیا. انہیں آکھیا بھئی بکری کتے؟ انہیں آکھیا بکری میں کھوا دیتی. انہیں آکھیا خدا دیئے بندیے نہ جان نہ پہچان تے قیمتی بکری دودھ دین والی تو انہوں نے کھوا دیتی. اس آکھیا وہ کہندے سن اسی مدینے دے قریشی ہیں. تے کہہ گئے سن کدے وقت آوے تے ساڈے بوئے تے آویں. کچھ عرصہ گزریا, او مائی مالی پریشانی دا شکار ہو گئی, خامد نو نال لے کے تے مدینہ پاک وال چل پئی. مدینہ پاک دی گلی جا رہی سی, حضرت امام حسن اپنے دروازے دو باہر کھلوتے نے. آپ نے مائی وال ویکھیا, پہچان گئے تھے وہی مائی ہے جنہیں ساڈے خدمت کیتی سی. آپ نے قریب آ کے آکھیا اما تساں مینوں پہچانے ہیں؟ انہیں آکھیا نہیں پتر میں نہیں پہچانیا. فرمایا تساں نہیں پہچانیا پر میں پہچان لیا, تساں سانوں بکری دا دودھ بھی پوایا سی تے وہ بکری ذبح کر کے کھلائی سی. انہیں آکھیا ہاں ہاں مینوں یاد نے, تے میں تینوں کیا سی نا اسی مدینے دے قریشی ہاں, تے آج شکر ہے تو آ گئی ہے تے ملاقات ہو گئی ہے. تے آپ نے اپنے غلام نو فرمایا جلدی کر 1000 بکری اس مائی نو پیش کر. کتنی بکری؟ 1000 بکری مائی نو پیش کر, اور 1000 اشرفیاں بھی لیا, وہ بھی مائی نو دی. انہیں 1000 بکریاں لے آنیاں, 1000 اشرفی لے آندی. آپ نے مائی نو فرمایا بھائی اے قبول کر لے. تے نوکر نو آکھیا بھائی انج کر, ہن اس مائی نو حسین کو لے جاؤ بھی تے میرے نال بکری کھاندا رہیا. ہائے ہائے ہائے. نوکر نے مائی نو نال لیا. حضرت امام حسن دے دروازے تے, امام حسین دے دروازے تے آ کے آکھیا امام حسن نے سلام بھیجیا ہے, ایو مائی ہے جنہیں تنوں بکری کھوائی سی, مہمان بنے سو تے ایدی خدمت کرو. امام حسین نے فرمایا بھائی جان نے کی خدمت کی تھی؟ خادم نے آکھیا 1000 بکریاں 1000 اشرفیاں. امام حسین نے فرمایا میں بھی تے اسی علی دا پتر ہاں, 1000 بکریاں میرے والوں بھی دے, 1000 اشرفیاں میرے والوں بھی دے.
تے اشرفیاں دے کے تے بکریاں دے کے فرمایا اسی دوویں برا کٹھے تے سینا نہیں سن ساڈے چاچے دا پتر عبداللہ بھی نال سی، لے چل عبداللہ دے دروازے تے۔ وہ حضرت عبداللہ دے دروازے تے آیا، حضرت عبداللہ نے فرمایا انہاں شہزادیاں کی خدمت کی تھی؟ خادم نے آکھیا امام حسن نے 1000 بکری دیتی، امام حسین نے 1000 بکری دیتی، 1000 اشرفی حضرت امام حسن نے دیتی، 1000 اشرفی امام حسین نے دیتی۔ حضرت عبداللہ نے آکھیا وہ میرے چاچے دے پتر نے نا گھرانہ تے ساڈا ایک ہی ہے نا، میں ہن 2000 بکریاں دیاں گا تے 2000 اشرفیاں دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان آل مصطفیٰ صاحبزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی۔ اس شان والے امام حسن، نبی کریم سرور عالم نے فرمایا سی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر امارت دا دور ہوئے گا۔ خلافت دا دور 30 سال ہے اور پھر امارت بادشاہی دا دور ہوئے گا۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، آپ نے خلافتہ تو بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے اور 6 مہینے آپ دی خلافت دی مدت جدوں پوری ہوئی کہ 30 سال ہو گئے پورے۔ ہن امام حسن نے سوچیا خلافت دی ہاتھ تے گئی ہے مک، ہن اگے حکومت بادشاہ تے اساں بادشاہی کی کرنی، اسی تو ممبر و محراب دے وارث ہیں۔ تو آپ نے حضرت امیر معاویہ نے صلح کی تھی۔ میں کہنے حضرت امام حسن بہتر سوچ رکھ دے سن یا اسی بہتر سوچ رکھنے ہیں؟ اور رسول اللہ نے انہوں نے نہیں پتا امیر معاویہ ساڈے نال کی تھی؟ نہیں، اگر انہوں معاف کر دیتا ہے یاد رکھو حضرت امام حسن نے امیر معاویہ نال صلح کی تھی، حضرت امام حسین نے یزید نال جنگ کی تھی، تو آل سنت دا عقیدہ سورج وانگوں روشن ہے، جدے نال حسن دی صلح ہے اودے نال سنیاں دی بھی صلح ہے، جدے نال حسین دی جنگ ہے اودے نال سنیاں دی بھی جنگ ہے۔ یزید دی حکومت سی غلط تے امام حسین نے کی تھی جنگ، تے یہ امیر معاویہ دی حکومت بھی غلط ہوندی تے امام حسن جنگ کر دے صلح نہ کر دے۔ معلوم ہو گیا حضرت امام حسن دا فیصلہ حق سی، سچ سی۔ یوسف علیہ السلام دیاں بھائیاں نے یوسف علیہ السلام نے کی کیتی سی؟ تھپڑ مارے، گندے لفظ بولے، کرتا اتاریا، گلے چ رسی پا کے اندھیرے کنویں سٹیا، پھر کھوٹیاں درما تو بیچیا، پھر مصر جا کے دربار وچ آکھیا کہ انہوں چوری کرن دی عادت سی یوسف نو، ساریاں گلاں۔ پر جدو راز کھل گیا بھائیاں نے یوسف علیہ السلام وال ویکھ کے آکھیا قالوا انک لانت یوسف، اے تختے بہن والے بادشاہ، برقع پوش بادشاہ، کیا تسی یوسف تے نہیں؟ قالوا انک لانت یوسف، فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہاں، یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ بھائی شرمندہ ہو گئے، اساں کی تھی سی، انہیں ساڈے نال کی تھی؟ پیار کردا رہیا، کھانے کھلاندا رہیا، شاہی میں مار رکھیا، گندم دیندا رہیا، بڑے کرم کیتے، شرمندہ ہوئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج دے دن تواڈے تے میرا کوئی شکوہ نہیں۔ بھائیو رب دی تقدیر ایسی، تسی مینوں کھوج نہ سٹ دے، کھوٹیاں درماں تو نہ بیچ دے تے میں سونے نال نہ تلدا، تسی باپ تو جدا نہ کر دیتے میں مصر دا بادشاہ نہ بندا۔ یہ حکمتاں نے ہن جڑا یوسف علیہ السلام دیا بھائیاں نو برا آکھیو بے ایمان کافر ہے، بھائیاں دا معاملہ سی۔ حضرت علی بھی حضور دے صحابی امیر المومنین حضرت
حیدر کرار نبی پاک دے صحابی حضرت امیر معاویہ حضور دے صحابی اگر انہوں نے جنگاں ہوئی نے جس نو علی نے معاف کیتا اس نو اساں بھی معاف کیتا جہدے نال حسن نے صلح کیتی اودے نال ساڈی بھی صلح جہدے نال حسین نے جنگ کیتی اودے نال ساڈی بھی جنگ ہے اور قیامت تک جنگ ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین نو بلایا اور بلا کے فرمایا حسین جی بھائی جان مینوں اج خواب وچ نانا جی دی زیارت ہوئی ہے ابا علی دی زیارت ہوئی ہے امی فاطمہ زہرا دی زیارت ہوئی ہے انہاں بڑے پیار نال میرے نال ملاقات کیتی ہے آپ نے فرمایا میں خواب دیکھیا ہے کہ میرے متھے تے قل هو اللہ احد لکھیا ہے خاندان والے بڑے خوش ہوئے کہ بڑی اچھی آیت لکھی ہے اللہ اکبر لیکن تعبیر کرن والیاں تعبیر کی تھی کہ حضرت امام حسن دے دن تھوڑے رہ گئے تھے آپ دا وقت قریب آ گیا ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دیتا گیا اگرچہ بہت سارے علماء نے لکھے ہے کہ بیوی نے زہر دیتا لیکن اسی دے نال اتفاق نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسن دی بیوی یزید نو پسند کرے امام حسن دی بیوی یزید نو پسند کرے ہو ہی نہیں سکتا جی دی شکل رسول نال ملدی ہوئے اس تو ود کے حسین تے کائنات وچ ہے ہی کوئی دوسرا نبی کریم سرور عالم نے فرمایا جدا جسم حسن دے جسم نال مس کر گیا اس تے جہنم دی اگ حرام ہے تو ظاہر بیوی دا جسم تے کئی باری آپ دے جسم نال لگا ہوئے گا اگر بیوی آپ دی قاتل ہوئے تے قاتل آپ دا جہنمی ہے تے نبی پاک فرماندے جدا جسم اس حسن دے جسم نال لگا وہ جنتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت غلط ہے ہاں ایسا ممکن ہے بعض علماء نے لکھے ہے کہ جڑیاں کھجوراں آپ وال بھیجیاں گئیاں نظرانے آپ وال ہوندے سن تحفے ہوندے سن شاید انہاں کھجوراں بھی زہر سی اور بیویاں دی عادت ہی ہوندی ہے کہ کوئی چیز آوے اچھی پہلے اپنے خامد نو خوش کرن واسطے خامد نو پیش کر دیں شاید کچھ کھجوراں بھی زہر سی جو بیوی نے آپ نو پیش کی تھیاں آپ نے کھا لیاں لیکن بیوی اس تو لا علم سی کہ کھجوراں نے تو کھجوراں پیش کی تھی ایک روایت چاہتا ہے کہ آپ ستے ہوئے سن تے آپ نو شدید پیاس لگی آپ نے اکھ کھولی تے میز تے گلاس پیا سی آپ نے اس گلاس کو اٹھایا اور پانی پیتا اس پانی چ پتہ نہیں کی سی کہ آپ دے جگر دے ٹکڑے ہو گئے فوراً امام حسین وال پیغام بھیجیا بلاؤ امام حسین آئے اور چمٹ گئے امام حسن کا آپ نے فرمایا بھائی جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے اس گلاس میں جو پانی سی میں پانی سمجھ کے پیتا ہے پتہ نہیں کی سی میرا تے کلیجہ کٹ رہے ہے سینہ چر رہے ہے آپ نے کہہ شروع ہو گئی اس کہہ وچ روایات چاہتا ہے کہ آپ دے جگر دے 70 ٹکڑے باہر نکلے اور ایک روایت چاہتا ہے کہ 170 یہ دونوں روایتاں نے کہ جگر کٹ 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 کے باہر آ گیا حضرت امام حسین امام حسن دے منہ تے منہ رکھ کے رو رہے ہیں کہندے نے بھائی تانوں زہر کس نے دیتا ہے امام حسن نے فرمایا اگر میں تینوں 10 دیاں تے تو کی کرے گا فرمایا میں بدلہ لے آؤں گا میں انہوں قتل کر دیا گا امام حسن نے فرمایا حسین میری گل غور نال سن جس تے مینوں شک کی اگر او قاتل ہے تے بدلہ لین والا تیرے نالوں رب بہتر ہے اگر او نہیں تے میں کسے بے گناہ نوں مروانا نہیں چاہتا بس میرا معاملہ رب دے ہاتھ وچ ہے آپ نے فرمایا میرا معاملہ
کیوں؟ سنو، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن نو زہر پلایا جائے گا۔ حضور جو معراج تو واپس آئے تو نبی کریم سرور عالم نے فرمایا کہ میں جنت دی سیر پہ کردہ سا، مینوں دو محل دکھائے گئے، ایک محل سبز رنگ دا سی، ایک محل سرخ رنگ دا سی۔ مینوں جبریل نے دسیا کملی والیو اے سبز رنگ دا محل ہے تواڈے شہزادے حسن دا ہے، اے سرخ رنگ دا محل ہے تواڈے شہزادے حسین دا ہے۔ میں پوچھیا ادا سبز کیوں ہے ادا سرخ کیوں ہے؟ جبریل نے آکھیا کملی والیو اینو حسن نو زہر پلایا جائے گا، حسین نو شہید کیتا جائے گا۔ زہر تو بعد حسن دا چہرہ سبز ہو جائے گا، شہادت تو بعد حسین دا چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہر پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسن نے فرمایا میں بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ دوسری بات جڑی سب تو عام بات ہے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیتا ہے کہ حسنین دی شہادت اے حسنین دی اپنی شہادت نہیں، ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، پر غور کیجئے تو یہ قتل رسول ہے۔ نبی پاک نو حسنین والوں شہادت دا رتبہ منتقل ہونا سی۔ کیوں؟ حضور دعا کردے سن کہ یا اللہ مینوں اپنے رستے بھی شہادت عطا کر۔ سیدنا فاروق اعظم دی دعا بڑی مشہور ہے، دعا کردے سن یا اللہ میں تیرے راہ شہید ہوں پر ہواں بھی مدینے چ، ہائے ہائے، تاکہ میری قبر مصطفیٰ دے نال بنے۔ شہید ہواں مدینے چ۔ رب نے دعا قبول کی تھی، آپ نماز پڑھ دیا شہید کیتے گئے۔ نبی کریم نے دعا کی تھی یا اللہ مینوں شہادت عطا کر۔ رب نے فرمایا محبوب نہیں، میں تینوں شہید نہیں ہونے دینا۔ جڑا دشمن تینوں مارے گا آکھے گا میں رب دا یار قتل کیتا ہے، رب دے محبوب دے ٹوٹے کیتے نے، یہ بات میری غیرت نو پسند نہیں کہ کوئی آکھے میں رب دا یار مارے۔ یا اللہ تے پھر شہادت نہیں ملے گی؟ فرمایا ضرور ملے گی، کوئی بازاروں تو نہیں لینی، آپ ہی دینی۔ یا اللہ کیویں ملے گی؟ فرمایا تیری بیٹی فاطمہ نو دو بیٹے دیاں گا، ایک حسن دوجا حسین، ایک شبر دوسرا شبیر۔ حسن سر تو سینے تک تیرا ہم شکل بناواں گا، حسین سینے تو پیراں تک تیرا ہم شکل بناواں گا۔ دو ویر ملن گے تے تیری تصویر بن جائے گی۔ شہادت دیاں دو قسماں رکھاں گا، ایک شہادت سری، ایک شہادت جاری۔ سری شہادت یعنی چھپی ہوئی، قاتل دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ جاری شہادت جنہیں مقابلہ کیتا آپ نے بھی مقابلہ کیتا۔ سری شہادت حسن نو ملے گی، جاری شہادت حسین نو ملے گی۔ شہید دو طرح ہون گے، درجات تینوں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک باری پشاور تقریر کی تھی، وہی بات کی تھی، میں نے پٹھان کہنے لگا عقل والی بات کہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسے شہیدوں درجہ نانے کو ملے؟ میں کیا خان صاحب یہ تو قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے، ذبح دبا ہوتا ہے، ذبیح اللہ اسماعیل بنتا ہے۔ چھری تے دمبے تے چلی سی تے ذبیح اللہ دا تاج کس نو ملیا؟ حضرت اسماعیل نو۔ ذبح حسنین ہوندے نے، شہادت دا تاج کملی والے نو۔ حضرات محترم، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر دے ٹکڑے نکل رہے نے۔ آپ نے سیدہ زینب خاتون نو بلایا، سیدہ ام کلثوم نو بلایا، فرمایا میرے بیٹے قاسم نو بھی بلا لو۔ بلایا، آپ نے زینب دے سر تے کلثوم دے سر تے ہاتھ رکھیا، فرمایا بس جڑے دن میں لے کے آیا سب پورے ہو گئے، صبر تو کم لوے ہو، ان صبر کرے ہو جو نانے دے وصال تے ساڈی ماں نے کیتا سی۔ قاسم نو اپنے سینے نہ لایا تے قاسم دا ہاتھ پکڑ کے امام حسین دے ہاتھ بھی دیتا، فرمایا انہوں اپنا بیٹا بنا لوی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
باغ رسول دا مہکدا ہویا پھول کملا گیا۔ حضرت امام حسن نے جام شہادت نوش کیتا، یا اللہ اس عظیم شہزادے دا صدقہ ساڑی زندگی بھر دے گناہ معاف کر، یا اللہ خون رسول دا صدقہ ساڑیاں دعاواں قبول فرما، بے اولاداں نو نیک اولاد دے، مسافراں نو منزل دے، دکھیاں نو سکھ دے، تنگ دستاں نو فراہ دستی عطا کر، یا اللہ اہل بیت دے وگدے ہوئے خون دا صدقہ ساڑیاں دعاواں قبول فرما، ساڑیاں اولاداں نو نیک کر، ساڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، دہشت گردی کو پاک فرما، عزت و آبرو مال جان اولاد دی حفاظت فرما۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 11ویں شریف دے پروگرامہ واسطے پھر یورپ دے دورے تے روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ 26 تاریخ بدھ نو میں روانہ ہو جاؤں گا برطانیہ واسطے، تے اے دعا کرے اللہ سفر بخیر فرمائے اور دیار غیر بھی جا کے اللہ کلمہ حق کہنے دی توفیق عطا فرمائے، زندگی ہوئی تے پھر ملاقات ہوئے گی، پھر اللہ رسول دیاں باتاں ہوں گیاں، تسی میرے واسطے دعا کرو گے میں تواڈے واسطے دعا کراں گا، خدا اس مسجد نو آباد رکھے، آباد کرن والیاں نو آباد رکھے، جتنے احباب تشریف لے آندے ہو اللہ تعالیٰ کل دا بھلا تے کل دی خیر، آخر دعوانا الحمدللہ سنتاں ادا کر۔